آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روشناس کروانے جا رہے ہیں جو نہ صرف عالمی معیشت اور سیاسی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے اہم ہے، بلکہ ہماری تاریخ، مذہب اور مستقبل کے لیے بھی انتہائی حساس ہے۔ وہ قوتیں جو دنیا کو سودی نظام کے جال میں جکڑ چکی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خود اپنے لیے سود کو حرام قرار دیتی ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی، ایک ایسی ریاست کی جو اپنی چھوٹی سی آبادی اور رقبے کے باوجود عالمی سیاست، معیشت، ٹیکنالوجی اور ثقافت پر گہرا اثر رکھتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے، انہوں نے کس طرح دنیا کے بڑے شہروں پر اپنا کنٹرول قائم کیا، ان کے لیے ہفتے کا دن کیوں اتنا مقدس ہے، اور وہ اس دن کیا کرتے ہیں، مزید یہ کہ وہ مسجد اقصی تک کیسے پہنچے اور وہاں مسلمانوں کو داخلے سے کیوں روک رہے ہیں، یاجوج ماجوج کون ہے اور وہ کس دریا کا سارا پانی پی جائیں گے، یہ سب کچھ اور اس سے بھی زیادہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے چلے ایک ایسی ریاست کے سفر پر جو ناجائز طور پر فلسطین کی مقدس سرزمین پر قائم کی گئی، یعنی اسرائیل جس کا سرکاری نام ریاست اسرائیل ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی کل آبادی تقریباً 95 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کا رقبہ محض 21,937 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کے چھوٹے ممالک میں شامل کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان اسے کبھی ایک جائز ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک یہ فلسطین کی مقدس سرزمین پر قائم ایک ناجائز اور قابض ریاست ہے۔ اس کے ایک طرف لبنان، شام، اردن اور مصر جیسے ممالک ہیں، جبکہ دوسری طرف بحیرہ روم کا خوبصورت ساحل واقع ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں یہودیوں کی کل آبادی تقریباً 1,57 لاکھ ہے، جن میں سے 72 لاکھ اسرائیل میں مقیم ہے۔ یہ تعداد عالمی آبادی کے مقابلے میں نہایت کم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اثر و رسوخ حیران کن ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک، حتیٰ کہ کئی مسلم ممالک بھی ان کے خلاف کھل کر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ کچھ مسلم ممالک نے تو اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ جن ممالک سے اسرائیل کو خطرہ تھا، جیسے کہ عراق، شام اور یمن، ان کی معیشتوں کو اس قدر کمزور کر دیا گیا کہ وہ اب اسرائیل کے سامنے بے بس ہے۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل کا سرکاری دارالحکومت تل ابیب ہے، لیکن یہودی بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ مسلم علاقوں میں زمینیں خرید کر اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنائی، جہاں زبردستی زمینیں خرید کر ہندوؤں کو آباد کیا گیا۔ اسرائیل نے اپنے پڑوسی ممالک کو معاشی اور سیاسی طور پر کمزور کیا اور فلسطین و غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ یہاں کی سرکاری زبان عبرانی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، جبکہ کچھ لوگ عربی بھی بولتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے اسرائیل کے بارے میں شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر بہت کم معلومات عام ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ناجائز ریاست کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے عزائم سے آگاہ ہوں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی تھا اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، لیکن آج کے یہودی اپنی معاشی طاقت کی بدولت دنیا بھر میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً ہر بڑی کمپنی ان کی سرمایہ کاری موجود ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، میڈیا ہو یا مالیاتی ادارے۔ تل ابیب اسرائیل کا معاشی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہ سمندر کے کنارے واقع ایک ترقی یافتہ شہر ہے جہاں سیاحت عروج پر ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آئے تھے۔ تل ابیب کا پرانا نام یافا تھا۔ یہ نام 970 عیسوی قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے منسوب ہے۔ یہ نام 970 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے منسوب ہے، جب انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی۔ بدقسمتی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد 586 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس ہیکل کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر ایک بستی میں منتقل کیا، جسے تل ابیب کا نام دیا گیا۔ آج بھی یہ شہر اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودی پوری دنیا میں سودی نظام کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے لیے سود کو حرام سمجھتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے
سعودی نظام کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ یہ بائیکاٹ پروڈکٹ سے زیادہ سود کے نظام کا ہونا چاہیے، کیونکہ سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ اگر تمام مسلم ممالک اور افراد مل کر سعودی نظام کو مسترد کر دے تو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوگا۔ پاکستانی پالیسی اور اسرائیل، پاکستانی شہری اسرائیل یا بیت المقدس نہیں جا سکتے، کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ یہ ہماری قومی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم اس ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہودیوں کا اتحاد اور ان کی ترقی، یہودیوں کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ان کا آپسی اتحاد ہے۔ وہ اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھولتے اور ہر نسل کو اپنی دشمنیوں اور ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب میں کسی کو شامل نہیں کرتے، جس سے ان کی شناخت مضبوط رہتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ قبل یہودی نوجوان نے پلے کارڈ اٹھائے جن پر لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ خیبر وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو شکست دی تھی۔ یہ بات آج بھی ان کے ذہنوں میں تازہ ہے اور وہ اس کا بدلہ لینے کی سوچ رکھتے ہیں۔ تل ابیب کا ایئرپورٹ دنیا کے محفوظ ترین ایئرپورٹ میں سے ایک ہے، جہاں سخت سیکیورٹی چیک کے بعد ہی داخلہ ممکن ہوتا ہے۔ اسرائیل کی کرنسی نیو شیکل ہے جو پاکستانی 76 روپے اور بھارتی 23 روپے کے برابر ہے۔ تل ابیب ایک مہنگا شہر ہے۔ تل ابیب ایک مہنگا شہر ہے جہاں سیاحوں کی بڑی تعداد آتی ہے۔ یورپ نے اس شہر کو ترقی دی تاکہ یہودیوں کو یورپ سے نکال کر یہاں بسایا جا سکے۔ یہ شہر کبھی صحرا تھا، لیکن آج یہ ایک جدید اور ترقی یافتہ شہر ہے جہاں سیاحتی سرگرمیاں عروج پر ہے۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں یافا سٹی، جو ہزاروں سال پرانا تاریخی علاقہ ہے۔ یہاں کبھی مسلمان آباد تھے اور اسی لیے یہاں تاریخی مساجد موجود ہے۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور عرب ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تاہم کچھ عرب مسلمان آج بھی یہاں رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سرزمین سے گہری محبت رکھتے ہیں۔ یافا سٹی کے ساحل، سمندر اور تاریخی مقامات سیاحوں کے لیے ایک بڑی کشش ہے، لیکن اس کی اصل شناخت اس کی مسلم تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ نصرت سٹی ایک عرب شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جہاں مسلمان اور عیسائی دونوں آباد ہیں۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں کے رہائشیوں کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہوتا ہے۔ یہاں ایک تاریخی چرچ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ روایات کے مطابق یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ماں بننے کی بشارت دی تھی۔ یہ شہر اپنی ثقافتی تنوع اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیک آف گلیل ایک اہم تاریخی اور مذہبی مقام ہے۔ روایات بتاتی ہے کہ یجوج مجوج اسی دریا کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یہ جھیل نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس کی مذہبی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ہے اور اس کی تاریخی کہانیاں اسے ایک منفرد مقام بناتی ہے۔ یہودیوں کا مقدس دن شبات، یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن جسے شبات کہا جاتا ہے، انتہائی مقدس ہے۔ یہ دن جمعہ کی شام سے شروع ہو کر ہفتے کی شام تک جاری رہتا ہے۔ اس دن وہ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ کھانا پکاتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام کرتے ہیں۔ یہ ان کی مذہبی روایات کا ایک اہم حصہ ہے جو ان کی نظم و ضبط اور مذہبی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یروشلم اور بیت المقدس۔ یروشلم ایک ایسا شہر ہے جو تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے مقدس ہے۔ بیت المقدس اسی شہر میں واقع ہے۔ فلسطینی اسے اپنا دارالحکومت مانتے ہیں جبکہ اسرائیل بھی اس پر دعویٰ کرتا ہے۔ یہودی یہاں زمینیں خرید کر اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں۔ بیت المقدس کے سامنے ماؤنٹ اولیو ہے جہاں یہودیوں کا ایک بڑا قبرستان ہے۔ یہودی یہاں دفن ہونے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے سے پہلے ایک رات اسی علاقے میں رکھا گیا تھا۔ یہودیوں کی ثقافت اور تربیت۔ یہودی اپنے بچوں کو کاروبار کی تعلیم دیتے ہیں اور نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ 18 سال کی عمر کے بعد 2 سال کی فوجی تربیت لازمی ہے جو ان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ دنیا کو فحاشی کی طرف دھکیلتے ہیں لیکن خود عبادت کے وقت سخت پردے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہودی عورتیں شادی کے بعد اپنے بال منڈوا دیتی ہے تاکہ نئے بال صرف ان کا شوہر دیکھے۔ یہ ان کی مذہبی اور ثقافتی روایات کا ایک حصہ ہے۔
اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی یہودی ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ان کا دفاعی نظام آئرن ڈوم پوری دنیا میں مشہور ہے، جو میزائلوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کی تکنیکی ترقی اسے عالمی طاقت بناتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے پڑوسی ممالک پر برتری رکھتا ہے۔ ویسٹرن وال اور تاریخی مقامات یہودی ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی دیوار پر سر مار کر روتے ہیں، جسے ویسٹرن وال یا براق کارنر کہا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا۔ یہودیوں کی عبادت میں مرد اور عورت کے لیے پردہ ہوتا ہے اور تورات کی کتاب ہر جگہ نظر آتی ہے۔ مسلمان ایک مخصوص راستے سے گزر کر مسجد اقصی جاتے ہیں۔ اس کے قریب ہی مسجد عمر ہے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی تھی۔ اسی علاقے میں عیسائیوں کا ایک مقدس چرچ بھی موجود ہے۔ فلسطین پر ظلم، بدقسمتی سے اسرائیل آہستہ آہستہ ہر علاقے پر قبضہ کر رہا ہے۔ غزہ پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ جیسے اسلام آباد میں برف کے گولے گرنے سے نقصان ہوتا ہے، ویسے ہی غزہ پر ہر وقت بموں کی بارش ہو رہی ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم کی یہ داستان نہ صرف دل خراش ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ یہ تھی آج کی ہماری مفصل اور معلوماتی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ نئے ہیں تو براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک ایسی معلومات پہنچائے جو آپ کے علم اور شعور میں اضافہ کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔